ہر جمعرات کو وہ دربار پر آتی تھی۔ میں بھی اسے دیکھنے جاتا تھا۔ وہ گھنٹوں چپ چاپ بیٹھی رہتی تھی۔ کئی بار اس کے قریب جانے کی کوشش کی، پر ڈر سے رک جاتا تھا کہ کہیں وہ برا نہ مان جائے۔ وہ عمر میں بھی مجھ سے بڑی لگتی تھی۔ ایسے ہی ایک مہینہ گزر گیا۔ پھر ایک جمعرات میں نہیں جا سکا، اور جب میں اگلی جمعرات گیا تو وہ میرے پاس آئی اور مجھ سے پوچھا کہ آپ پچھلی جمعرات کو نہیں آئے۔ میں سن کر حیران رہ گیا کہ وہ بھی مجھے نوٹس کرتی ہے۔ اس طرح ہم دوست بن گئے۔ ہر جمعرات ہم گھنٹوں دربار میں بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے تھے۔ وہ ہمیشہ میرے بارے میں ہی بات کرتی تھی، اپنے بارے میں کچھ نہیں بتاتی تھی۔ کچھ بھی پوچھنے پر وہ بات ٹال دیتی تھی۔ یہاں تک کہ اس کے پاس موبائل بھی نہیں تھا۔ بہت ہی عجیب لڑکی تھی۔ پھر ایک مہینے بعد میں نے ہمت کر کے اسے بتایا کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر وہ 10 منٹ تک خاموش رہی۔ پھر وہ زور زور سے ہنسنے لگی اور یہ بول کر چلی گئی کہ پاگل، میں شادی شدہ ہوں۔ اس کے بعد وہ کبھی نہیں آئی۔ 2 مہینے انتظار کرتا رہا کہ اسے مل کر سوری کر لوں گا، پر وہ نہیں آئی تو میں اسے ڈھونڈنے نکل پڑا۔ پھر پتہ چلا کہ وہ ساتھ ہی ایک گاؤں میں رہتی ہے۔ وہاں پہنچا تو پتہ چلا کہ وہ 2 دن پہلے ہی اس دنیا سے جا چکی ہے۔ اس کو بلڈ کینسر تھا اور وہ شادی شدہ نہیں تھی۔ پھر میں اس کی فیملی سے ملا تو پتہ چلا کہ اس کی پوری فیملی مجھے جانتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ گھر میں ہر وقت تمہارا ہی نام لیتی رہتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ وہ پاگل ایک دن مجھے ڈھونڈتا ہوا آئے گا، تو اسے کہنا کہ مجھے نہیں پتا کہ میں نے محبت کی یا نہیں، پر تمہارے ساتھ گزارا وقت میری مختصر زندگی کا سب سے خوبصورت وقت رہا۔